ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ جاپان میں ایک ایسا جزیرہ ہے جہاں سانپوں کی بھرمار نے زندگی کو مشکل بنا دیا تھا۔ یہ سانپ صرف زہریلے نہیں تھے بلکہ اتنے خطرناک تھے کہ پورے جزیرے کی آبادی خوف میں مبتلا تھی۔ ان کے کاٹنے سے ہر سال کئی جانیں ضائع ہو رہی تھیں اور حکومت کے پاس کوئی مؤثر حل نہیں تھا۔ لیکن پھر جاپان کی حکومت نے ایک ایسا فیصلہ کیا جس نے نہ صرف اس جزیرے بلکہ پورے ملک کو ہلا کر رکھ دیا۔ انہوں نے سانپوں سے نمٹنے کے لیے نیولے یعنی مونگوس جزیرے پر چھوڑنے کا فیصلہ کیا، ایک ایسا جانور جو اپنی پھرتی اور زہر کے خلاف مدافعت کی صلاحیت کی وجہ سے سانپوں کا سب سے بڑا دشمن سمجھا جاتا ہے۔ بظاہر یہ ایک لاجواب منصوبہ لگ رہا تھا، لیکن کسی نے یہ نہیں سوچا تھا کہ اس فیصلے کا نتیجہ کیا ہوگا۔ یہ ایک ایسی سنسنی خیز کہانی ہے جس میں قدرت کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کے خطرناک نتائج دیکھنے کو ملتے ہیں۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا، کیونکہ آج کی ویڈیو بہت ہی دلچسپ ہونے والی ہے۔ تو پیارے دوستو، یہ کہانی وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں جاپان کے دیہی علاقے ایک سنگین خطرے کا شکار تھے۔ 1970 کی دہائی میں جاپان کے امامی اوشیما جزیرے پر رہنے والے لوگ ایک خوفناک دشمن کا سامنا کر رہے تھے جس کا نام تھا ہابو پٹ وائپر۔ یہ سانپ نہ صرف زہریلا تھا بلکہ اپنے علاقے میں انسانوں اور جانوروں دونوں کے لیے موت کا پیغام لے کر آتا تھا۔ ہابو پٹ وائپر اپنی جسامت میں دیگر سانپوں کے مقابلے میں بڑا اور خطرناک تھا۔ اس کا زہر نہایت مہلک تھا جو جسم کے خون کے خلیات کو تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ اس سانپ کے کاٹنے سے متاثرہ شخص کو شدید درد، سوجن، متلی اور بعض اوقات موت کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ دیہی علاقوں میں جہاں طبی امداد تک رسائی محدود تھی، ان علاقوں میں یہ سانپ حقیقی عذاب بن چکا تھا۔ 1980 میں ہی تقریباً 400 افراد ان سانپوں کا نشانہ بنے، جن میں سے کئی اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ حکومت کے لیے یہ ایک فوری مسئلہ بن چکا تھا۔ دیہی علاقے کی آبادی کو نہ صرف ان سانپوں سے بچانے کی ضرورت تھی بلکہ ان کی زندگیوں کو بہتر بنانے کے لیے ایک دیرپا حل نکالنا بھی ضروری تھا۔ ابتدائی طور پر سانپ کے زہر کے علاج کے لیے اینٹی وینم تیار کیا گیا، لیکن اس کے ساتھ ایک مسئلہ تھا۔ اینٹی وینم کو محفوظ رکھنے کے لیے بجلی اور ریفریجریشن کی ضرورت تھی جو دیہی علاقوں میں موجود نہیں تھی۔ لہٰذا جب ہابو پٹ وائپر کا مسئلہ شدید ہو گیا تو جاپان نے ایک جرأت مندانہ فیصلہ کیا۔ 1969 میں حکومت نے قدرت کے خلاف قدرت کو استعمال کرنے کا منصوبہ بنایا۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ منگوس یعنی نیولے کو ایک چھوٹے مگر طاقتور شکاری کو جزیرے پر چھوڑا جائے تاکہ وہ ان زہریلے سانپوں کا شکار کرے اور علاقے کو ان کے خطرے سے آزاد کرے۔ یہ منصوبہ جینیاتی سائنس یا جدید دوا پر نہیں بلکہ قدرتی شکاریوں کی فطری صلاحیتوں پر مبنی تھا۔ مونگوس اپنی پھرتی، طاقتور جبڑوں اور زہر کے خلاف مدافعتی نظام کی وجہ سے جانا جاتا ہے۔ یہ چھوٹے جانور نہ صرف زہریلے سانپوں کو مارتے ہیں بلکہ انہیں کھا بھی جاتے ہیں۔ اس منصوبے کے تحت جاپانی حکومت نے تقریباً 30,000 مونگوس کو امامی اوشیما جزیرے پر چھوڑا تاکہ وہ ہابو پٹ وائپر کو ختم کریں۔ یہ حکمت عملی بظاہر ایک زبردست منصوبہ لگ رہا تھا، لیکن جلد ہی اس کے نتائج توقعات سے مختلف نکلے۔ منگوس اور سانپ کی سرگرمیوں میں ایک بڑا فرق تھا۔ ہابو پٹ وائپر رات کے وقت زیادہ فعال ہوتا ہے جبکہ منگوس دن کے وقت شکار کرتا ہے۔ اس اختلاف کے باعث منگوس اور سانپ کا آمنا سامنا شاذ و نادر ہی ہوتا تھا اور سانپوں کی آبادی پر کوئی خاص اثر نہیں پڑا۔ نتیجے میں منگوس نے سانپوں کے بجائے جزیرے کی مقامی نسلوں کو نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ امامی خرگوش جو پہلے ہی معدومی کے خطرے سے دوچار تھا، منگوس کا آسان شکار بن گیا۔ یہ خرگوش صرف اس جزیرے پر پایا جاتا تھا اور منگوس کے حملوں کی وجہ سے اس کی آبادی تیزی سے کم ہونے لگی۔ منگوس کا ایک اور مسئلہ یہ تھا کہ یہ بے حد تیزی سے افزائش نسل کرتے ہیں۔ چند ہی سالوں میں ان کی آبادی ہزاروں تک پہنچ گئی اور وہ پورے جزیرے میں پھیل گئے۔ مقامی ماحولیاتی نظام جو پہلے ہی نازک تھا، تباہی کے دہانے پر پہنچ گیا۔ ناظرین، جب جاپانی حکومت کو احساس ہوا کہ منگوس کو جزیرے پر چھوڑنے کا فیصلہ ان کے لیے ایک نیا بحران بن چکا ہے تو انہوں نے اس مسئلے کے حل کے لیے فوری اقدامات شروع کیے۔ ان کے سامنے دو بڑے چیلنجز تھے، ایک مقامی ماحولیاتی نظام کو بحال کرنا اور دوسرے منگوس کی بڑھتی ہوئی آبادی پر قابو پانا۔ سن 2000 میں حکومت نے منگوس نیولا کے خاتمے کے لیے ایک جامع منصوبہ بنایا۔ انہوں نے خاص طور پر تربیت یافتہ کتوں اور ماہر شکاریوں کی ایک ٹیم تشکیل دی جنہیں جزیرے کے ہر علاقے میں منگوس نیولا تلاش کرنے اور پکڑنے کا کام سونپا گیا۔
اس کے علاوہ تقریباً 20,000 خصوصی ٹریپس پورے جزیرے میں نصب کیے گئے تاکہ منگوس نیولا کی بڑھتی ہوئی تعداد کو روکا جا سکے۔ یہ مہم کافی مؤثر ثابت ہوئی۔ پچھلے 25 سالوں میں جاپانی حکام نے 32,000 سے زیادہ منگوس نیولے پکڑے اور ان کا خاتمہ کیا۔ جدید ٹیکنالوجی جیسے موشن سینسنگ کیمروں اور رہائشیوں سے حاصل ہونے والی اطلاعات کی مدد سے منگوس نیولے کی موجودگی کی نگرانی کی گئی۔ 2022 میں 472 مختلف جگہوں پر لگے کیمروں اور تربیت یافتہ کتوں کی مدد سے ایک جامع رپورٹ تیار کی گئی جس کے مطابق جزیرے پر منگوس نیولے کی موجودگی تقریباً ختم ہو چکی ہے۔ یہ کامیابی بلا شبہ ایک بڑی فتح تھی، لیکن اصل مسئلہ یعنی ہابو پٹ وائپر ابھی بھی موجود تھا۔ یہاں سے جاپانی سائنسدانوں کی جدوجہد شروع ہوئی۔ انہوں نے ہابو پٹ وائپر کے زہر کے خلاف ایک جدید اور قابل رسائی اینٹی وینم تیار کرنے کی تحقیق شروع کی۔ زہر کے جینیاتی نقشے کو سمجھنے کے لیے جاپان کے مختلف تحقیقی اداروں اور یونیورسٹیوں نے مل کر کام کیا۔ اس مقصد کے لیے سائنسدانوں کی ایک ٹیم نے ہابو سانپوں کے زہر، خون اور بافتوں کے نمونے جمع کیے اور ان کے ڈی این اے کا تجزیہ کیا۔ اس تحقیق میں 60 جینز کا پتہ لگایا گیا جو زہر کی تیاری میں شامل ہیں۔ ان جینز کو جان کر سائنسدانوں نے نئے اور بہتر اینٹی وینم بنانے کی بنیاد رکھی۔ یہ تحقیق صرف سانپ کے زہر کے علاج تک محدود نہیں رہی، بلکہ اس سے دیگر بیماریوں جیسے کینسر اور قلبی امراض کے علاج میں بھی مدد ملنے کی امید پیدا ہوئی۔ جاپانی ماہرین نے نہ صرف زہر کے علاج کے لیے نئے طریقے دریافت کیے، بلکہ ان کی تحقیق نے عالمی سطح پر سائنسدانوں کو زہر سے بنی دوائیوں کی تیاری میں مدد دی۔ ناظرین، جاپان میں نیولے منگوس کو زہریلے سانپوں کے خاتمے کے لیے متعارف کرانے کا فیصلہ شاید ایک منفرد تجربہ تھا، لیکن یہ قدرت کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی پہلی کوشش نہیں تھی۔ دنیا بھر میں کئی ممالک نے قدرتی ماحولیاتی نظام کو کنٹرول کرنے کے لیے ایسے ہی اقدامات کیے اور ان کے نتائج حیران کن بلکہ اکثر تباہ کن نکلے۔ 1935 میں آسٹریلیا نے گنے کے کھیتوں میں کین بیٹلز کے مسئلے سے نمٹنے کے لیے کین ٹوڈز متعارف کرائے۔ کین ٹوڈز جو ایک قسم کے بڑے مینڈک تھے، ان بیٹلز کا شکار کرنے کے لیے لائے گئے تھے، لیکن جلد ہی یہ واضح ہو گیا کہ بیٹل زیادہ تر گنے کی چوٹی پر رہتے تھے جہاں کین ٹوڈز نہیں پہنچ سکتے تھے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ کین ٹوڈز نے آسٹریلیا کے مقامی جانوروں کو نشانہ بنانا شروع کر دیا اور پورے ماحولیاتی نظام کو برباد کر دیا۔ آج کین ٹوڈز آسٹریلیا کی زمین پر ایک ناقابل حل مسئلہ بن چکے ہیں۔ اسی طرح ہوائی میں 1800 کی دہائی میں گنے کے کھیتوں میں چوہوں سے نمٹنے کے لیے نیولے مونگوس لائے گئے، لیکن یہاں بھی ایک بڑی گڑبڑ ہو گئی۔ چوہے رات کو فعال رہتے تھے جبکہ نیولے دن کے وقت شکار کرتے تھے۔ نتیجہ، نیولے نے مقامی پرندوں اور نایاب اقسام کے انڈوں کو اپنا نشانہ بنا لیا اور جزیرے کے قدرتی ماحولیاتی نظام کو تباہ کر دیا۔ اسی طرح جمیکا میں بھی نیولے کو چوہوں کے مسئلے کے حل کے طور پر لایا گیا، لیکن جلد ہی یہ واضح ہو گیا کہ نیولے نے پرندوں اور مقامی جانوروں کی نسلوں کو ختم کرنا شروع کر دیا ہے۔ ماحولیاتی نظام میں یہ عدم توازن اس حد تک بڑھ گیا کہ کئی جانوروں کی نسلیں معدومی کے قریب پہنچ گئیں۔ ناظرین، جاپان کے ہابو پٹ وائپر اور نیولے مونگوس کی یہ کہانی صرف ایک جزیرے کی نہیں بلکہ انسان اور قدرت کے درمیان تعلقات کی پیچیدگی کی عکاسی کرتی ہے۔ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ قدرتی مسائل کا حل ڈھونڈنا جتنا ضروری ہے، اتنا ہی ضروری ہے کہ ان کے ممکنہ اثرات کو بھی سمجھا جائے۔ جاپان نے اپنی غلطیوں سے سیکھا اور جدید سائنس کی مدد سے ان مسائل پر قابو پایا، لیکن یہ کہانی ہمیں یہ بھی یاد دلاتی ہے کہ قدرت کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کے نتائج ہمیشہ ہمارے حق میں نہیں ہوتے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک کا بٹن دبائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ایسی مزید دلچسپ کہانیاں سننے کو ملیں۔